کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب، کئی ممالک ایسے موجود ہیں اور ان کے ایگزامپلز بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ جن ممالک کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ سٹریچ کر جائے، وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈو یو ایگری ود می اور نو جی؟ تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب فار ہیونگ می ان دا پروگرام. لیٹ می اسٹارٹ ود دس تھنگ کہ آپ نے ایک انتہائی بیلنسڈ انٹرو دیا ہے، unbiased, very fair and a matter of fact introduction. تھینک یو جی. حقائق کیا ہیں؟ آپ نے بالکل چیزوں کی صحیح نشاندہی کر دی ہے، لیکن ابھی جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اور جو ریجن میں حالات ہیں، بالخصوص لیٹ می بی ویری بلنٹ، انڈیا، پاکستان اور افغانستان کی جو سچویشن ہے، اس کے دوران آپ نے تو کسی ملک کی بات کی ہے، پاکستان اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے اور ملک کے جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو تہو بالا کر دیا جائے. اس کے ابھی ہم نے کل کوڈ جو ٹرائیکا پلس کی میٹنگ کروائی، یا اس سے پہلے جو پچھلی جب سے امریکہ وڈرا ہوا ہے افغانستان سے، جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے. جو کووڈ کے بعد معیشت کی حالت ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے. کہنا بہت آسان ہے، کسی سیاسی پارٹی کے پاس، میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی حل نہیں ہے کہ اس حکومت کو بھیجیں اور اگلے 1.5 سال میں وہ اس مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، معیشت کو کنٹرول کر سکیں، یا الزامات کا ایک پھر پنڈورا باکس کھول کے قوم کو یہ نہ بتائیں کہ معیشت تباہ ہو گئی تھی، ہمیں تو معیشت ملی ہی تباہ، عمران خان ملک کو تباہ کر کے گیا تھا، ہم کیسے سنوارتے. ہم مشکل سے اس 1.5 سال کو لے کے آئے ہیں اور انتخابات کرانے جا رہے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں بہت کریٹیکل ہیں، اور مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ لیٹ می بی ویری ویری فورتھ رائٹ، آئی ایم بینگ ویری آنےسٹ، دس از مائی ویری پرسنل اوپینین جو میں دے رہا ہوں اور بڑی کنوکشن کے ساتھ دے رہا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی پنڈت اور جو سیاسی ماحول ملک میں بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے، اس میں پاکستان فوج اور ISI پر بہت الزام تراشی ہو رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو تمام تر الزام ہمارے جو پورا ایک سیاسی ماحول ہے وہ ISI اور پاکستان آرمی کے اوپر تھوپ کر دونوں ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائے گا کہ جی چونکہ عمران خان، یہ ایک تاثر قائم کیا گیا ہے، رائٹ یا رانگ، جسٹیفائیڈ اور انجسٹیفائیڈ، مورل اور امورل، اس بحث کو چھیڑے بغیر ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ وہ 1 پیج جو تھا وہ پھٹ گیا ہے، اب وہ 1 پیج پہ نہیں ہے. اب فوج اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان اعتماد کی ایک خلیج حائل ہو چکی ہے، لہذا اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے. مہنگائی کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، معیشت کو ایک دم جو اٹھانے کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، میرے ادارے کے امیج کو ایک بے داغ رکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت کو 5 سال پورے کر دینے کے علاوہ کسی پنڈت کے پاس، کسی ادارے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس جمہوریت کے سلسلے کو چلنے دیں، اس کو 5 سال حکومت کو پورے کرنے دیں، اور ایک انتہائی شفاف انتخابات کی طرف بڑھنے کے علاوہ نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہوگا، نہ میرے ادارے کے لیے اچھا ہوگا، نہ ملک میں اوور آل جو ماحول ہے یا عام آدمی کی حالت ہے اس کے لیے اچھا ہوگا. لہذا اس وقت ہمیں ایک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک.